شمالی شہر حلب کے مشرقی حصے پر لڑاکا طیاروں نے 2 ہفتے کے وقفے کے بعد شدید بمباری کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق شامی صدر بشار الاسد کی افواج اور روس کے طیاروں نے حلب اور اس کے نواحی علاقوں پر دوبارہ سے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شامی رضاکاروں پر مشتمل تنظیم شہری دفاع کے ایک عہدیدار ابراہیم ابولیس نے بتایا ہے کہ لڑاکا طیارے حلب کی فضا میں کافی دیر تک پروازیں کرتے رہے ہیں اور انہوں نے متعدد علاقوں پر فضائی حملے بھی کیے ہیں اور پیراشوٹ بم بھی گرائے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران حلب میں متعدد ہسپتالوں کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں طبی عملہ اور متعدد مریض بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ تنظیم کے مطابق صوبہ حلب کے مغرب میں واقع ایک گاؤں کے ایک ہسپتال اوجل پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد مریض زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ بدقسمت مریض چند دن قبل ہی ایک دوسرے ہسپتال پر حملے کے بعد یہاں منتقل کیے گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور قصبے ادرب میں ایک ہسپتال پر شدید بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہسپتال کے کمرے، فارمیسی اور ایمبولینس تک تباہ ہو گئی ہیں اور طبی عملہ بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ہسپتالوں کو اس سے پہلے بھی فضائی حملوں میں نشانہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ یہ بات بھی واضح رہے کہ مشرقی حلب پر حالیہ مہینوں کے دوران متعدد مرتبہ فضائی حملے اور توپ خانے سے تباہ کن بمباری کے نتیجے میں شہر کے بڑے ہسپتال مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف شام میں جاری لڑائی کے نتیجے میں خوراک کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے، جس کی بڑی وجہ کاشتکار پیداواری لاگت بڑھ جانے کی وجہ سے اب غذائی اجناس کاشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے خوراک و زراعت اور عالمی خوراک پروگرام کا کہنا ہے کہ بہت سے شامی کاشتکار بیجوں، کھادوں اور ٹریکٹر کے ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کاشتکاری کو ترک کر دیا ہے۔ اب ان کی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، جبکہ عالمی خوراک پروگرام کے ترجمان نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ شام میں خوراک کی پیداوار لڑائی، امن و امان کی خراب صورتحال اور خراب موسمی حالات کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے اور وہ ریکارڈ حد تک کم ہو گئی ہے، جبکہ مشرقی حلب کے مکینوں کو خاص طور پر خوراک کی قلت کا سامنا ہے اور شہر کے اس حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے اور شامی فورسز نے اس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق اس وقت بھی مشرقی حلب میں 2.5 سے 3.25 لاکھ شہری موجود ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ آخری مرتبہ اقوام متحدہ نے جو راشن مہیا کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب یہ بتانا مشکل ہے کہ اب وہاں لوگ کیسی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شام جنگ سے قبل مویشی برآمد کیا کرتا تھا، لیکن اب ریوڑ اور باڑے سکڑ چکے ہیں۔ بھینسوں کی تعداد بھی 30% تک کم ہو چکی ہے۔ بکریوں اور بھیڑوں کی تعداد میں 40% اور پولٹری کی پیداوار میں 60% تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ شام کی 70 لاکھ سے زیادہ آبادی خوراک کے معاملے میں عدم تحفظ کا شکار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ سے یہ یقین نہیں ہوتا کہ انہیں اگلا کھانا ملے گا بھی یا نہیں، اور اگر ملے گا بھی تو کہاں سے آئے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی